بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کو امین خان وائس چینل میں دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام جائز خواہشات کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہوتے اور اپنے ازواج کا بوسہ لے لیتے اور ان کے ساتھ مباشرت جسم سے جسم لگاتے کر لیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تم میں سب سے زیادہ اپنی خواہشات پر قابو رکھنے والے تھے۔ 1927 صحیح بخاری مسلم 1106۔ اس حدیث کو لے کر منکرین حدیث ایسے جذباتی جملے بولتے ہیں کہ ہر کوئی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مزید تفصیل میں جائے بغیر کہ کیا کرتے ہیں، ہم حدیث کے طرف چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں مباشرت میاں بیوی کے جنسی تعلقات اختیار کرنے کو بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں مباشرت کا معنی ہے بدن سے بدن ملانا، جسم کا جسم سے مس ہونا، یعنی یہاں مباشرت سے مراد صرف ہاتھ سے چھونا اور دو جسموں کا ملنا ہے، یعنی رسول اللہ خواہشات پر تم میں سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ سمجھنے کے لیے مکر عرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی خواہش پر ایسا قابو تھا تو مطلب یہی بنتا ہے کہ نہ کہ آپ کا عمل محض بیویوں سے دلجوئی ہے، محبت کی ترغیب ہے۔ اس حدیث کا صاف صاف مطلب ہے کہ بغیر شہوت کے محض محبت کے ساتھ آپ اپنی بیوی سے قربت اختیار کر سکتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہونے کے باوجود میرا بوسہ لیتے تھے۔ صحیح بخاری 1929۔ ان حدیثات سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے کے حالت میں شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو بوس و کنار کر سکتی ہے، لیکن اس عمل میں شہوت نہیں ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ میں لگاتار رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی پورا سال روزے رکھتا ہوں اور ساری رات نماز پڑھتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو میرے پاس بھیجایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم لگاتار روزے رکھتے ہو، درمیان میں افطار نہیں کرتے اور ساری رات نماز پڑھتے ہو۔ ایسا مت کرو، اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کا بھی کچھ حصہ ہے اور تمہاری ذات کا بھی حصہ ہے اور تمہاری بیوی کا بھی، پس تم روزہ رکھو اور افطار بھی کرو اور نماز نفلی بھی پڑھو اور نیند بھی کرو اور ہر 10 دن میں ایک روزہ رکھ لیا کرو کہ تمہیں اس سے باقی 9 دن روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ صحیح مسلم 628۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں سے سپرد ڈھال ہے۔ پھر جب کسی کا روزہ ہو تو اس دن گالیاں نہ بکے اور آواز بلند نہ کرے، پھر اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑنے کو آئے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ بے شک روزہ دار کے منہ کے بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک تو وہ اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے اور دوسرا وہ اس وقت خوش ہوگا جب وہ اپنے روزے کے سبب اپنے پروردگار سے ملے گا۔